زندگی گزارنے کے لیے اصول اور قاعدے سمجھتا ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے، اور پھر اسے ان رحمتوں اور ہدایتوں کے بعد اور عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خوشخبری بھی مل جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، اور اس سے پہلے فرمایا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود نہ ہو۔ اسی لیے علماء اسلام نے فرمایا کہ بزرگوں نے یہ قول کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ملتا ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن مجید فرقان حمید سے نکال لوں گا۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید بہت بڑا سمندر ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو رکھ دیا ہے۔ اب جس کی جتنی پہنچ ہو، جس کو جتنا تیرنا آتا ہو، جتنا گہرائی میں جانا آتا ہو، اور جتنے موتی نکالنا آتے ہوں، وہ اس قدر جاتا ہے، اس قدر کوشش کرتا ہے، اور اس قدر نکالنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کو رکھ دیا، لکھ دیا، اور فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کائنات کی ہر خشک یا تر چیز کا علم ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں رکھ دیا ہے۔ اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح آیت مبارکہ ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں غور کرنے والا اگر ہو تو اس سے سب کچھ نکال سکتا ہے، کیونکہ فرمایا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کے لیے یہ ایک وضاحت ہے، ایک پورا بیان موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر ایک ذکر نازل کیا۔ یہاں پر ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا، اور یہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگوں پر جو نازل ہوا ہے یہ قرآن، جو لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے، اس کی وضاحت آپ کر دیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کلام نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوا، ہم لوگوں کے لیے نازل ہوا، لیکن ہم لوگوں کے لیے اس قرآن کی وضاحت کون کرے گا؟ قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ تو وہ کریں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے قرآن تم پر اتارا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے لیے وضاحت کرو کہ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان پر نازل کیا کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے ہمیں لا محالہ لازمی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حاجت ہے، آپ کی حدیثوں کی حاجت ہے، آپ کے اقوال کی حاجت ہے، آپ کے افعال کی حاجت ہے، اور آپ کی سیرت کی حاجت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اگر کوئی قرآن میں غور و خوض کرنا چاہے گا تو وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اسرار و رموز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید کیا ہے؟ دو گتوں کے درمیان ہمارے سامنے ہے۔ اب ان دو گتوں کے اندر ساری کائنات کی ہر چیز کا بیان اللہ تو فرما رہا ہے، اور جب اللہ فرما رہا ہے تو ہم نے ماننا بھی ہے، ہم مومن ہیں، ہم نے یہ بات تو ماننی ہے، ہم اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے، مگر بات یہ ہے کہ دو گتوں کے درمیان جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید موجود ہے، اس میں ہر چیز کا بیان کس طور پر ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو اسرار اور رموز ہے، یہ جو ایک پورا سمندر ہے، اس کے جو اصل جاننے والے ہیں، اس کے موتیوں سے واقف ہیں، تو ساری چیزوں کو جاننے والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نازل ہوا ہے، لوگوں کو بھی پتہ چلا ہے، ان کے ہاتھوں میں بھی آ گیا، مگر وضاحت آپ کریں گے، بتائیں گے آپ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بہت سے احکامات وہ ہیں کہ جو قرآن پڑھنے سے ڈائریکٹ ان کی وضاحت ہمیں نہیں معلوم ہوتی۔
ہمیں ان کی وضاحت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنا پڑتا ہے، ان میں غور و خوض کرنا پڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کس طور پر کیا۔ تو یوں آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی سیرت اور کردار سب کچھ دیکھنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کردہ چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے، اور پھر بندے مسلم کو سمجھ میں آتا ہے کہ کس طور پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی واضح آیتوں سے ثابت ہو گیا کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، لیکن اس کی وضاحت کون کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسی لیے علماء اسلام نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کی جو تفسیر ہے نا، وہ تفسیر ایک تو یہ ہے کہ جو قرآن سے ہے، کہ قرآن کی ہی ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کر دیتی ہے، اور ایک تفسیر قرآن کی ہے تفسیر بالحدیث۔ اگر آپ صحاح ستہ کی کتابیں یا دیگر بھی احادیث کی کتابیں اگر آپ اٹھائیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ، ترمذی، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں چیپٹرز ہیں باقاعدہ۔ کتاب الایمان ہے، کتاب التوحید ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الحج ہے، کتاب المساقات ہے، کتاب المزارعات ہے، کتاب الفرائض ہے، کتاب السیرت ہے، کتاب احکام الانبیاء ہے۔ مختلف قسم کے آپ کو چیپٹر ملیں گے۔ ان چیپٹرز کے اندر ایک چیپٹر آپ کو ملے گا کہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحتیں فرمائی ہیں، ان وضاحتوں پر مشتمل ایک پورا چیپٹر موجود ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اسی وقت صحابہ نے کوئی سوال کیا، یا کسی صحابی نے بعد میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے، یا اس سے ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ تو وہ جو وضاحتیں ہوئیں کہ اس پرٹیکولر آیت کی یہ وضاحت نبی کریم علیہ السلام نے کی ہے، تو ان وضاحتوں کو جمع کیا گیا ہے، وہ بھی حدیثیں لیکن قرآن کی تفسیر کی صورت میں ہے، اور بخاری میں، مسلم میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں اس طرح باقاعدہ چیپٹرز بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر آپ کو یہ چیپٹر مل جائے گا کہ جس کے اندر آیت ہوتی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے پہلے یا بعد میں یا درمیان میں بیان ہوئی ہوتی ہے، کہ جس سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ قرآن کی جو مراد ہے وہ یہ ہے۔ اب مزید بھی چونکہ پورے قرآن مجید کی ہر آیت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتیں اگر فرمائی بھی ہوں تو ہم تک پہنچی نہیں ہیں، تو لہٰذا غور کیا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی دیگر احادیث میں غور کیا جاتا ہے کہ جو قرآن کے ٹائٹل سے تو نہیں ہوتی، کہ آپ یہ نہیں فرماتے کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور اللہ نے وہی نازل کی ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی اپنی بات ہوتی ہے، لیکن وہ جو اپنی بات ہے وہ قرآن کی وضاحت کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو جب ان پر ہم غور و خوض کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کے بہت سارے پہلو ہم پر واضح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ قرآن کی وضاحت کرتی چلی جاتی ہے، اور اس انداز پر ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھ میں آتا چلا جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے قرآن کی وضاحت فرمائی، آپ کی حدیثوں کے اندر، اقوال کے اندر، آپ کے کردار کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کے بعد بھی چونکہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی کہ جن کا یوں کہہ لیں کہ ابھی آگے جو دور آتا جا رہا ہے اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن کسی خاص قوم کے لیے یا کسی خاص ملک کے لیے یا کسی خاص رنگ و نسل کے لوگوں کے لیے یا کسی ایک خاص زمانے کے لیے ہو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ دنیا میں آنے والے آخری انسان کے لیے بھی، جی ہاں میں نے انسان کہا ہے، مسلمان نہیں، دنیا کا جو آخری انسان آئے گا اس کے لیے بھی قرآن ہی ہدایت ہوگا، اور قرآن ہی اس کے لیے ایک مکمل سلیبس ہوگا کہ جس کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کو مرتب کر سکتا ہے اور ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن سے وضاحتیں موجود ہیں۔ قرآن کو خود بھی یعنی بندہ اگر غور و خوض کرے، علوم حاصل کرے تو خود بھی غور کر سکتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی حدیثوں کی بھی مدد لے سکتا ہے۔ اس کے بعد بھی قرآن مجید فرقان حمید میں کی بہت ساری باتیں اور حدیث مبارکہ کی بہت ساری باتیں ان کی مزید وضاحت کے لیے اور آگے مسائل کو بیان کرنے کے لیے غور کی حاجت رہتی ہے، اور یہیں پر آ کر اجتہاد کا دروازہ کھلتا ہے، یہیں پر آ کر اجتہاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں غور کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد نکالا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کیا بیان فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا، اور ہم جو رہتی دنیا تک کے مسلمان ہیں اپنے اپنے زمانوں میں اور ہمیں پیش آنے والی صورتحالوں میں ہم کس کس طور پر قرآن اور حدیث سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آ کر جب غور کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے مختلف چیزیں واضح ہوتی ہیں، اور پھر یہاں پر آ کر اجتہاد کا دروازہ کھلتا ہے، مجتہدین آتے ہیں، اور پھر یہاں سے غور و فکر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو مسئلہ قرآن سے نکالا ہے وہ فلاں نے نکالا ہے، یہ جو مسئلہ ہے وہ فلاں کے قول کے مطابق ہے، فلاں کی رائے کے مطابق ہے، اور فلاں نے اس چیز کو قرآن و حدیث کے ذریعے اس طور پر نکال کر آگے بیان فرمایا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحتیں فرما دی، احادیث مبارکہ بیان فرما دی۔ اب اسی قرآن اور حدیث میں غور کرنے والے بعد میں علماء کرام آئے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، صحابہ کرام کو کچھ بھی مرتب کرنے کی یا ایک کتابی شکل دینے کی کسی چیز کو حاجت نہیں تھی۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں تو جب تک آپ ظاہری حیات کے ساتھ متصف رہے، قرآن بھی ایک کتابی شکل میں جس طرح آج ہمارے سامنے نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا، صحابہ کے سامنے اس چیز کو رکھا۔ اولاً صحابہ نے اس کا انکار کیا، لیکن بعد میں ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی، تو یوں کام شروع ہوا۔ فاروق اعظم نے بھی اس کے میں اپنے دور خلافت میں اس پر کام کیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جا کر یہ پورا جمع ہوا اور ہمارے سامنے کتابی شکل میں آ گیا۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید تھا۔ اسی طرح احادیث کریمہ بھی کچھ انداز میں صحابہ کرام مختلف وہ لکھا کرتے تھے، لکھوایا کرتے تھے، اور ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ احادیث کا ذخیرہ موجود ہوتا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو پیش آنے والے مسائل کئی طرح کے ہیں۔ دین اسلام چونکہ ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، تو دنیا کے جتنے شعبے بنتے ہیں اور دنیا میں رہنے والے جتنے قسم کے قبیلوں میں تقسیم ہوتے ہیں، جتنے قسم کے زمانوں سے گزرتے ہیں اور جتنی قسم کی تہذیبوں سے جڑتے ہیں، آپ اسے کس ذرا گہرائی کو سمجھیں کہ دنیا میں جس شخص کا جس جگہ سے جس چیز سے اور جس طرح سامنا ہو رہا ہے، ہر جگہ پر قرآن و حدیث کی رہنمائی اپنی جگہ موجود ہے، مگر وہ رہنمائی لینے والا ہونا چاہیے۔ تو اب یہ ہر جگہ پر ہر انسان کے ساتھ مختلف طرح کے مسائل ہیں، تو مختلف قسم کے ٹاپکس ہیں۔ اس دور میں کیا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں احادیث کریمہ خاص طور پر، ان کے ابواب بندی نہیں تھی۔ جو مسائل ہیں دین کے وہ صحابہ کرام کو پتہ ہوتے تھے، نہیں پتہ ہوتے تھے تو جو ان میں علماء صحابہ تھے، مفتی صحابہ تھے، جو باقاعدہ فتوے دیتے تھے صحابہ کرام میں سے، ان کے پاس جا کر پوچھ لیتے تھے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، ابو ہریرہ اور دیگر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ، کئی ایسے صحابہ کرام موجود تھے، صحابیات تھیں جو باقاعدہ فتوے دیتی تھی، تو ان کے پاس جا کر مسائل دریافت کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے زمانے کے بعد جب آیا تابعین کا زمانہ، تو تابعین کے زمانے میں اس چیز کو باقاعدہ محسوس کیا گیا کہ اب باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ اور ایک خوبصورت انداز میں ہر چیز کو الگ الگ کر واضح کر کے لکھ دینا چاہیے، بیان کر دینا چاہیے، تاکہ جو بعد میں لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے آسانی ہو۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے صحابہ کا حافظہ بھی مضبوط تھا، ان کی تعلیمات وہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام سے خود حاصل کی تھی، لہذا ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، چونکہ فتنے بھی طرح طرح کے پیدا ہو چکے تھے، تو بعد میں آنے والے لوگوں کو فتنوں سے بھی بچانے کے لیے اور ان کے حافظوں اور حازموں کو اور ان کی کیفیتوں کو بھی دیکھتے ہوئے یہ ضروری تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر لکھی جائیں، ان کی وضاحتیں الگ کی جائیں، اور احادیث کریمہ بھی موضوع کے اعتبار سے، اپنے ٹاپک کے اعتبار سے، اپنے سبجیکٹ کے اعتبار سے ان کو بھی الگ الگ کر لیا جائے۔ تو پھر باقاعدہ طور پر یہ کام شروع ہوا، اور اسے کہا جاتا ہے فقہی ترتیب کے مطابق حدیثوں اور مسائل کو جمع کرنا۔ فقہی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ فقہی ترتیب یہ آپ سمجھ لیں تو آپ کو کئی ہزار کتابوں کا، جو آج سے 1000 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتابیں، تابعین کے زمانے کی، تبع تابعین کے، ان کے بعد کے مجددین کے زمانے کی، تو آپ کو ان تمام کتابوں کا ایک پیٹرن سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کس انداز پر لکھی ہوئی ہے۔ وہ سب کتابیں عموماً فقہ کی اور اسی طرح حدیثوں کی بھی فقہی ترتیب پر ہیں۔
آپ بخاری شریف بھی اٹھائیں گے تو بخاری بھی آپ کو فقہی ترتیب پر ملے گی، ہے بخاری حدیث کی کتاب، ہے مسلم حدیث کی کتاب، لیکن اس کے اندر جو چیپٹرز کی ترتیب ہے وہ فقہی ترتیب ہے۔ فقہی ترتیب سے مراد یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں ان کو باقاعدہ بالترتیب کر کے ذکر کرنا۔ مثال کے طور پر مسلمان ہے تو سب سے پہلے مسلمان کے لیے کس کی بات ہوگی؟ اسلام کی بات ہوگی، ایمان کی بات ہوگی، کلمے کی بات ہوگی، توحید کی بات ہوگی، عقائد کی بات ہوگی۔ لہذا سب سے پہلے کتاب العقائد آ جائے گا، کتاب الایمان آ جائے گا، کتاب التوحید آ جائے گا، اللہ، رسول اور قیامت اور فرشتوں کے حوالے سے عقائد کا بیان آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں تو کتاب الصلاۃ آتا ہے، چونکہ اب عبادت شروع ہوتی ہے، عقائد کے بعد نمبر عبادات کا آتا ہے، تو کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الحج ہے۔ اس کے بعد معاملات کی بات آتی ہے، یعنی پہلے چیز ہے عقائد، پھر ہے عبادات اور پھر ہے معاملات۔ تو معاملات کی طرف چلیں تو بات آتی ہے کتاب النکاح کی، کتاب البیوع کی، خرید و فروخت کی۔ پھر اسی طرح چلیں تو زندگی میں گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، کتاب المزارات ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، کتاب المساقات ہے، زمینوں کو سیراب کرنا ہے۔ تو یوں کرتے چلے جائیں تو کتاب الربا ہے، سود کا بیان ہے، کتاب الفرائض ہے، وراثت کے احکام ہے، کتاب النکاح ہے، پھر کتاب الطلاق ہے۔ مختلف قسم کے جو جیسے جیسے مسائل انسان کو پیش آ سکتے ہیں ان کی ایک پوری ترتیب بنائی گئی ہے جسے فقہی ترتیب کہا جاتا ہے، اور اس ترتیب کے مطابق حدیثوں کی کتابوں کو بھی مدون کیا گیا، ان کو سیٹ کیا گیا، اور جو فقہ کی کتابیں تھیں ان کو بھی اسی اعتبار سے بنایا۔ ایسا نہیں کہ جو بھی مسئلہ ہے تو بلا ترتیب کہیں پر بھی رکھ دیا جائے، ہر چیپٹر کے تحت اس سے متعلقہ مسائل کو جمع کیا گیا۔ اچھا، یہ جو کام ہے کہ ترتیب کے مطابق حدیثوں کو، کیونکہ حدیثیں قرآن کی وضاحت کریں گی، حدیثوں کو ایک طور پر یوں سیٹ کرنا، فقہ یعنی مسائل کو ایک باقاعدہ طور پر یوں لکھنا سیدھا کر کے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب مسائل لکھنے کے لیے ایک فقہ کی کتاب بنائی جا رہی ہوگی اور اس میں عقائد کے مسائل، طہارت کے مسائل، عبادت کے مسائل، معاملات کے مسائل، بیوع کے مسائل، اس طرح جب ان کو لکھا جا رہا ہوگا تو پھر وہاں پر کوئی مسئلہ، کسی مسئلے سے متعلق ذہن میں سوال بھی پیدا ہوا ہوگا کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کا حل کیا ہے؟ اچھا، اس مسئلے کے ساتھ دو صورتیں یہ بھی پیش آتی ہیں تو ان کا جواب کیا ہے؟ یوں باقاعدہ طور پر پھر قرآن مجید فرقان حمید میں ساتھ ساتھ احادیث طیبہ میں غور کیا جاتا رہا، ان کے ٹاپکس بنائے جاتے رہے، اور پھر اس کے مطابق ان کو الگ الگ کر کے نکالا جاتا رہا، لکھا جاتا رہا، اور ان کی کتابیں باقاعدہ طور پر بنائی جاتی رہیں۔ اور یہ کام سب سے پہلے اگر کسی نے شروع کیا کہ قرآن میں غور کیا، احادیث میں غور کیا، اور باقاعدہ مسائل بھی نئے نکالے، اور جو پچھلا جتنا بھی مواد تھا اس کو ایک ترتیب کے ساتھ احادیث کو بھی اور مسائل کو بھی الگ کرنے کی جو کوشش شروع کی، اس کا سہرا جاتا ہے ہمارے اور آپ کے فقہ کے معاملے میں جو پیشوا ہے حضرت سیدنا نعمان بن ثابت، جن کو ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں۔ یہ سارا سہرا ان کے سر جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، چونکہ آپ کی جو پیدائش ہے وہ 80 ہجری کی ہے، جس دور میں صحابہ کرام بھی موجود تھے، اور آپ نے صحابہ کا زمانہ پایا، صحابہ سے باقاعدہ فیض حاصل کیا، اور اس کے علاوہ جتنے اساتذہ سے امام اعظم نے پڑھا ان کی تعداد 4000 کے آس پاس بتائی جاتی ہے کہ 4000 استادوں سے امام اعظم نے علم حاصل کیا، اور پھر باقاعدہ طور پر اس چیز کی طرف آپ نے کوشش کی، اس ضرورت کو آپ نے محسوس کیا کہ پہلے کے لوگوں کے حافظے میں اور بعد کے لوگوں کے حافظوں میں فرق ہے، پہلے کے لوگوں کی سمجھ میں اور اب جو لوگ آ رہے ہیں ان کی سمجھ میں فرق ہے، اور دیگر فتنے بھی مسلمانوں میں اندر، چونکہ فرقہ واریت تو ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا، تو فرقے بھی پیدا ہو رہے ہیں، تو لہذا غلط تعبیرات بھی کی جا رہی ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے دین کو بچانے کے لیے حدیثوں کو اور جو فقہ کے اور مسائل کے ابواب تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو واضح طور پر کر کے بیان فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی باقاعدہ اپنی حدیث کی کتاب ہے، اپنی حدیث کی کتاب ہے، یعنی بعض لوگوں کی طرف سے، خاص مکتبہ فکر کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جو امام اعظم کو نہیں مانتے، امام شافعی کو اور امام احمد بن حنبل، امام مالک کی پیروی کرنا ضروری نہیں سمجھتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ قرآن سے مسائل نکال لیں گے یا ڈائریکٹ حدیث کو ہم سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر لیں گے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ تو وہ باقاعدہ ان حضرات کو نہیں مانتے، تو وہ یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ امام اعظم کو حدیثوں کا نہیں پتہ،
امام اعظم کو احادیث کا علم نہیں تھا، آپ کو احادیث کا جو ہے وہ نہ روایتوں کا پتہ تھا، نہ آپ کی کوئی اپنی کتاب تھی، نہ آپ کو ان چیزوں کا پتہ تھا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ محدث نہیں تھے، آپ محدث گر تھے۔ محدث گر یعنی محدث بنانے والے لوگوں میں شامل تھے۔ امام اعظم کو جو لوگ محدث نہیں مانتے تو ان کی بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ بغیر حدیثوں کے اتنا بڑا ذخیرہ مسائل کیسے سامنے آ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کی روشنی میں فقہ حنفی کے مسائل کو نکالا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ یوں ہاتھ اٹھانا ضروری کیوں سمجھتے ہیں، ہاتھ کو اس طرح کیوں باندھتے ہیں، سورہ فاتحہ کو واجب کیوں کہتے ہیں، ایک آیت کی قرات فرض کیوں کہتے ہیں، سجدے میں 10 میں سے ایک انگلی کو فرض کیوں کہتے ہیں، 3 کو واجب کیوں کہتے ہیں، تو یہ ہم سب چیزیں جو بیان کرتے ہیں تو یوں نہیں کر کے بیان کرتے تھے بھائی امام اعظم نے فرمایا۔ امام اعظم نے فرمایا ہے، لیکن امام اعظم نے کس حدیث کو سامنے رکھ کر فرمایا ہے اور کس قرآن مجید کی آیت کو سامنے رکھ کر یہ فرمایا ہے؟ الحمدللہ ہمارے عالم کورس میں اور درس نظامی کی کتابوں کے اندر یہ پورا بالتفصیل 7-8 سالوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اور ہمارے پاس اب تو ہم تو جو نماز کے مسائل کی کتابیں ہیں وہ پڑھتے ہیں بھائی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، وہاں تو آپ یوں پڑھتے چلے جاتے ہیں، مگر ہم یہ پڑھتے ہیں عالم کورس کے اندر کہ یہ شرط ہے تو کیوں ہے، یہ شرط فرض کیوں نہ ہو گئی، یہ فرض ہے تو فرض کیوں ہے، یہ واجب کیوں نہیں ہو گیا، یہ مکروہ تحریمی ہے تو مکروہ تحریمی کیوں ہے، حرام کیوں نہیں ہے یہ، یا پھر یہ فرض کے درجے میں کیوں نہیں چلی گئی۔ تو ہم ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور باقاعدہ یہ چیزیں ہمارے علماء نے کتابی صورت میں جمع کی ہے۔ تو یہ کس نے جمع کی ہے؟ یہ کن کے شاگردوں نے جمع کی ہے؟ یہ سب کا سب صدقہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ نے باقاعدہ طور پر یہ کام کیا، اور آپ کے ہزارہ شاگرد ہیں کہ جنہوں نے اس کام کو سنبھالا۔ امام سیوطی شافعی فرماتے ہیں کہ بعض افراد جنہوں نے مسند ابی حنیفہ جمع کی، مسند ابی حنیفہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سند سے جو حدیثیں بیان کی، جو لوگ کہتے ہیں ان کو حدیثوں کا نہیں پتہ تھا، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صحابہ کے دور میں موجود تھے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے خود حدیثیں سنی ہیں، تو امام اعظم نے باقاعدہ ان سے حدیثیں سنی اور آگے بیان کی یوں کر کے کہ مجھے فلاں صحابی نے بتایا، اور فلاں صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا۔ اس طرح یہ کہلاتی ہے مسند، کہ اپنی سند کے ساتھ ایک چیز بتانا۔ تو امام اعظم سے جتنی حدیثیں امام اعظم نے آگے بیان کی اس طور پر، تو آپ کے شاگردوں نے لکھا، اور پوری مسند امام اعظم ابو حنیفہ تیار ہوئی کہ امام اعظم نے اپنی سند سے جو حدیثیں بیان کی وہ ساری کی ساری اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بعض افراد جنہوں نے مسند ابی حنیفہ جمع کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ امام اعظم وہ پہلے شخص ہیں، اور یہ بات لکھنے والے کون ہیں؟ امام سیوطی شافعی، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اپنے وقت کے مجدد ہیں، اپنے وقت کے امام الحدیث ہیں، حافظ الحدیث ہیں، کہ جنہوں نے جب مجدد ہونے کا دعویٰ کیا نا تو علماء نے ایک طرح کا ان پر کیس کر دیا۔ کیس کرنے سے مراد یہ ہے کہ سب علماء نے ان تک بات پہنچائی کہ بھائی آپ نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیسے کر دیا اس صدی کا؟ تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا مجدد ہونا ثابت کیا ان لوگوں کے سامنے، تو اس پائے کے مجدد ہے۔ آج کل تو ہمارے القابات مفت میں بٹتے ہیں نا، جس کا مرضی جو لقب لگا لے اپنے ساتھ، کوئی بھی شیخ القرآن، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر ہو جاتا ہے، لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ مشہور ہو جاتا ہے، حالانکہ آتا جاتا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس دور میں کہ جس دور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعویٰ کیا کہ میں اس صدی کا مجدد ہوں، تو علماء نے باقاعدہ رابطہ کیا کہ بھئی آپ نے کیسے یہ بات کر دی؟ تو آپ نے اپنا مجدد ہونا ثابت کیا، آپ حافظ الحدیث ہیں، اور آپ نے حدیث کی سینکڑوں کتابوں کو باقاعدہ اپنی ایک کتاب کے اندر جمع کر کے جمع الجوامع کے نام سے کئی جلدوں پر کتاب مرتب کی ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا محدث کہ جس کو ہر کوئی محدث مانتا ہے، میں ریفرنس کی میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کل کو اگر کوئی بات کرے تو اس کو پتہ ہو کہ امام اعظم کے متعلق یہ بات کہنے والا خود محدث ہے، اور پھر بولے کہ امام اعظم کو حدیث کا علم نہیں تھا۔ تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام اعظم وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے علم شریعت کو مدون کیا ہے، اس کے چیپٹرز قائم کیے ہیں، اور پھر آپ کی پیروی کرتے ہوئے موطا امام مالک لکھی گئی ہے۔ موطا امام مالک، ہو سکتا ہے آپ نے حدیث کی کتاب کا نام سنا ہو، یہ موطا امام مالک بھی امام اعظم کا پیٹرن دیکھنے کے بعد اور آپ کا طریقہ کار دیکھنے کے بعد حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرتب کی تھی، اور موطا امام مالک جا کر بنی تھی۔ لوگ جناب موطا امام مالک کو تو بڑی فوقیت دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی بڑی زبردست
کتاب ہے موطا امام مالک کیسی حدیث کی کتاب ہے، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مالک بن انس ہے، انہوں نے یہ آئیڈیا کہاں سے لیا، انہوں نے یہ ترتیب کہاں سے لی، انہوں نے یہ کس کو کاپی کیا اور کس کو دیکھ کر انہوں نے اس انداز پر کتاب کو تیار کیا؟ تو جس کو دیکھا وہ امام اعظم کی ذات ہے۔ تو موطا امام مالک اگر موجود ہے اور اس کی اتنی تعریفیں ہیں حدیث کے حوالے سے اور اس کو باقاعدہ ایک ریفرنس مانا جاتا ہے، ماخذ مانا جاتا ہے، تو یہ تیار کس کی بدولت ہوئی؟ امام اعظم کی بدولت۔ تو کہا کہ امام اعظم کو دیکھ کر موطا امام مالک بن انس نے تیار کی، اور پھر فرمایا کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ پر کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ صحابہ کرام نے علم شریعت میں چیپٹرز قائم نہیں کیے تھے، یہ بات ابھی کنٹینیو چل رہی ہے۔ صحابہ کرام نے علم شریعت میں چیپٹرز قائم نہیں کیے تھے، نہ ہی سب کو کتابی شکل میں جمع کیا تھا، ان کا اعتماد ان کی قوت حافظہ پر تھا۔ صحابہ کو اپنے حافظے پر اعتماد تھا۔ بھئی مثال کے طور پر آپ نے اگر کوئی مسئلہ نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، روزے کا مجھ سے سنا اور میں نے باقاعدہ آپ کے سامنے وضاحت سے بیان کر دیا، آپ پھر بھی جا کر کتاب پڑھیں گے؟ لوگ تو کتابیں پڑھنا نہیں چاہتے، اس لیے تو ہم سے آگے پوچھتے ہیں حضرت یہ بتائیں یہ بتائیں، کیا ان کو نہیں پتہ کہ بھئی یہ کتابیں ساری کی ساری موجود ہیں؟ نہیں حضرت میں کہتا ہوں بسا ہوگا بھئی آپ فلاں کتاب پڑھ لیں نا، آپ کو لنک دیتا ہوں، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں PDF میں، آپ اس کو پڑھ لیں۔ نہیں حضرت آپ بتا دینا، یعنی ہم نہیں کرنا چاہتے نا، میں نے تو اسی لیے ہم سے آگے پوچھتے ہیں۔ تو جس نے مجھ سے پوچھا وہ آگے کتاب نہیں پڑھتا اور آگے اس کو کوئی ضرورت بھی نہیں پڑتی اس کو لکھنے کی، وہ کرنے کی، کیونکہ اس کو اپنے حافظے پر اعتماد ہے نا۔ تو جب آپ لوگوں کا یہ عالم ہے تو صحابہ نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کے ہر مسئلے کی جو بھی ان کو پیش آیا خود وضاحت سن لی تھی، تو ان کو کیا ضرورت تھی کتابیں لکھنے کی؟ کیا ضرورت تھی کہ تمام مسائل کے وہ چیپٹرز بناتے کہ یہ عقائد کا مسئلہ ہے، یہ عبادات کا مسئلہ ہے، یہ معاملات کا مسئلہ ہے، یہ نکاح طلاق خرید و فروخت کا مسئلہ ہے؟ تو لہٰذا انہوں نے اس چیز کو نہیں لکھا، نہیں وہ کیا۔ تو بعد میں امام اعظم نے اس چیز کو لیا تو کہا کہ انہوں نے چیپٹرز قائم نہیں کیے تھے، کتابی شکل میں جمع نہیں کیا تھا، ان کا اعتماد قوت حافظہ پر تھا۔ امام اعظم نے جب دیکھا کہ لوگوں میں اختلاف شروع ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے یوں حدیث بیان کی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ جب یہ ساری چیزیں امام اعظم نے دیکھی تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر آپ نے یہ کام کرنا شروع کیا۔ اور علماء کرام نے یہاں تک لکھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں اس کا ذکر کیا کہ امام اعظم کا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ مجتہد تھے، قرآن اور حدیث سے مسائل نکال لیتے تھے۔ امام اعظم کا کمال یہ ہے کہ آپ جب دنیا سے گئے تو اپنے پیچھے مجتہدین کو چھوڑ کر گئے، یعنی استاد رہتا ہے، شاگرد بھی اسے استاد کے درجے کا بن جائے، اتنا قابل ہو، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ امام اعظم کا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ خود مجتہد تھے، یہ تو کمال ہے، مگر صرف یہی کمال نہیں ہے کہ جناب خود کو بہت کچھ آتا تھا۔ قرآن کو دیکھتے تھے تو وہ اپنے مسائل خود، اپنے خزانے خود نکال کے پیش کرتا تھا، حدیثیں دیکھتے تھے تو وہ ان کے سامنے وضاحتیں ہوتی چلی جاتی تھیں۔ کہا جو اپنے پیچھے شاگرد چھوڑے وہ بھی سارے کے سارے مجتہد چھوڑے، اجتہاد کرنے والے چھوڑے۔ پھر اچھا اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہوا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام اعظم کے جو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ دو مشہور شاگرد ہیں ان کے۔ امام محمد کا ہم لوگوں پر احسان کیا ہے کہ آپ نے باقاعدہ طور پر جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، زیادات اور مبسوط، یہ 6 کتابیں ہیں جو ظاہر الروایہ کہلاتی ہیں۔ یہ 6 کتابیں ہیں جو ظاہر الروایہ کہلاتی ہیں، ان کا مجموعہ ظاہر الروایہ کہلاتا ہے، جس طرح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ کا مجموعہ، ان 6 کتابوں کا مجموعہ صحاح ستہ کہلاتا ہے کہ حدیث کی 6 مشہور کتابیں صحاح ستہ یہ کہلاتی ہیں۔ تو اسی طرح امام محمد کی لکھی ہوئی یہ جو 6 کتابیں ہیں، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر اور زیادات اور مبسوط، یہ 6 کتابوں کا مجموعہ ظاہر الروایہ کہلاتا ہے۔ امام محمد نے یہ کتابی شکل میں 6 کتابیں یوں لکھی، اور ظاہر الروایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام اعظم کے اصولوں کے مطابق جو مسائل بنتے تھے اور امام اعظم نے بیان کیے تھے، ان سب کو باقاعدہ امام محمد نے آگے جمع کر دیا۔ یعنی یہ کتنا بڑا اس امت پر احسان ہے کہ اس امت کا کوئی بھی، میں آپ کو بتاؤں کہ دارالافتاء، کوئی بھی کسی بھی مسلک مکتب فکر کا دارالافتاء یہ ان کتابوں سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کتابوں کے اندر امام اعظم کی فکر موجود ہے، بنیادی فکر،
اور اسی فکر کو لے کر امام ابو یوسف نے بھی اجتہاد کیا، امام محمد نے بھی اجتہاد کیا، اور باقاعدہ طور پر ہم اگر جب دیکھتے ہیں تو ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہمارا ہے وہ امام ابو یوسف نے بیان کیا ہے۔ ہم مقلد امام اعظم کے ہیں، مگر امام ابو یوسف کی بات کیوں مانتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام اعظم کا ڈائریکٹ واضح قول موجود نہیں تھا، مگر امام اعظم جو دلیل چھوڑ کر گئے تھے، جو اصول چھوڑ کر گئے تھے، اس اصول میں جب امام اعظم کے شاگرد نے غور کیا، امام ابو یوسف نے، امام ظفر نے اور دیگر امام دہاق وغیرہ نے، تو پھر کیا ہوا، یہ ہمارے سامنے مسائل آنا شروع ہوئے۔ یہ ساری ڈیٹیل میں، کہ جسے سن کر آپ حضرات بھی تھوڑا سا یعنی آپ کی طبیعت میں انتشار ہو رہا ہوگا کہ یہ بہت کچھ گاڑی قسم کی باتیں ہیں، یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ یکلخت انکار کر دیتے ہیں کہ کون امام اعظم، یا کون سا علم حدیث، یا کون سا اجتہاد، یا کون سی تقلید، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اندھی تقلید تھوڑی ہے، یہ تو سب قرآن و حدیث کے بیان کردہ وہ مسائل ہیں جو ان علماء نے عرق ریزی کر کے نکالے ہیں، اور بعد کے جو صدیوں پرانے علماء ہیں ان کا ہم اس امت پر احسان ہے کہ وہ اس کو کتاب در کتاب، کتاب در کتاب کر کے اپنے اپنے شوق کی بنا پر باقاعدہ کر کے جمع کرتے رہے، اور ہمارے سامنے اس کو لا کر ذکر کر دیا۔ اور پھر مجتہد خالی پہلا طبقہ نہیں ہے، مجتہد کے تو پھر آگے مزید طبقات ہیں، اور امت میں جو مجتہد آتے رہے، جیسے امام اعظم ہیں مجتہد مطلق تھے، امام ابو یوسف اور امام محمد وہ بھی مجتہد تھے، مگر مجتہد فی المذہب تھے۔ اس کے بعد کیٹیگری آتی ہے مجتہد فی المسائل کی، اس کے بعد کیٹیگری آتی ہے اصحاب ترجیح کی، کہ جب ایک ہی مسئلے میں ہماری ہی فقہ کے اندر دو باتیں موجود ہیں، ایک بات کہتی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، دوسری بات کہتی ہے کہ یہ واجب ہے، تو اب وہاں پر ہم نے کس قول کو اختیار کرنا ہے؟ تو بعد میں جو اصحاب ترجیح، یہ بھی مجتہدین کا ایک طبقہ ہے، وہ آئے، انہوں نے غور و خوض کیا اور انہوں نے بتایا کہ نہیں جناب اس والے قول کو لیا جائے گا کیونکہ اس کی دلیل مضبوط ہے اور اس کی تائید وہاں سے بھی ملتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پورے کا پورا اسٹرکچر ہے، اور سب سے بڑی بات، امام اعظم کو اس دور کے نہیں صاحب پہلی صدی کے 80 ہجری میں ان کی ولادت ہے، اور پھر تقریباً 150 کے آس پاس جا کر حضرت کا وصال ہے، تو یہ دوسری صدی ہجری میں تو آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ تو اس زمانے کے یہ بزرگ، اور آج ہم 1443 ہجری کے زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تک یہ ساری کی ساری باتیں پہنچی ہیں۔ ان 1200 سے زیادہ 1300 سے زیادہ سالوں کے اندر اتنا بڑا مسلمانوں کا، اربوں مسلمانوں کا جو طبقہ ہے پوری دنیا کے ہر خطے کے اندر موجود، ان میں سے اکثریت نے امام اعظم کے مسائل پر عمل کیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ اتنی بڑی تعداد کے نماز پر، اتنی بڑی تعداد کے روزوں پر، اتنی بڑی تعداد کی تقلید پر اور پیروی پر سوال اٹھا سکتے ہیں؟ جو آج طبقہ یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں قرآن کی حاجت نہیں ہے، حدیث کی حاجت نہیں، ہمیں قرآن و حدیث بس کافی ہے، ہمیں کسی امام کی حاجت نہیں ہے، ہم خود ہی قرآن و حدیث سے مسائل نکال لیں گے، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ 1450 سال کی امت کی ہسٹری کے اندر اکثریت 70-80% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام اعظم کے مسائل پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے، زکاتیں دی ہیں، زندگی کے تمام مسائل کو لے کر چلے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب کسی امام کی بات ماننا ہی حرام ہے، کسی فقہ پر چلنا ہی ناجائز ہے، جہاں مرضی نماز پڑھ لو، جس امام کے پیچھے پڑھ لو، تقلید کو مانتا ہی نہیں مانتا، امام کو مانتا ہی نہیں مانتا، ڈائریکٹ قرآن و حدیث کا شاگرد بننے کی باتیں کرتا ہے تو ہر جگہ چل لو، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو اتنی بڑے جو ایک ایریا گزرا، اتنے سارے لوگ گزرے، ان کے متعلق یہ کہتا ہے کہ تقلید تو کرنا ہی حرام ہے، تقلید تو کرنا ہی شرک ہے، امام کی تو بات ماننا اس کو خدا اور رسول بنا دینا ہے معاذ اللہ۔ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ امت کا اتنا بڑا طبقہ آپ نے مشرک قرار دے دیا، امت کا اتنا بڑا طبقہ آپ نے حرام کاری میں مبتلا قرار دے دیا، آپ نے یکلخت اپنے ایک جملے سے ان کی نماز و روزوں کا تیا پہنچا کر کے رکھ دیا۔ قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا نماز و روزوں کا، تو آپ کے بقول تو وہ سب کے سب اٹھا کے جہنم میں ڈال دینے چاہیے، تو نبی کریم علیہ السلام کی امت سب سے زیادہ جنت میں جانے والی کیسے ثابت کرے گی؟ وہاں پر حضور فخر کن پر کریں گے؟ ان حرام کاریاں کرنے والوں پر یا ان شرک کرنے والوں پر؟ تو یہ صاحب غور کرنے کی بات ہے، اسی وجہ سے ہم بات کرتے ہیں۔ اور امام شافعی جیسے آدمی جو خود باقاعدہ مجتہد ہے، آپ کی اپنی فقہ شافعی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی فقہا ہیں دنیا کے، چاہے امام اعظم کے دور میں موجود ہوں یا قیامت تک آنے والے، اور سب کے سب امام اعظم کے بچے لگتے ہیں، سب کے سب امام اعظم کے محتاج ہیں، سب کے سب امام اعظم کے فقیر ہیں۔ اور امام شافعی جیسا شخص کہ جو رفع دین کرتا تھا، جب امام اعظم کے مزار پر جاتا ہے تو جب اس مزار پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تو رفع دین نہیں کرتا۔ آپ سے سوال ہے حضرت کہ آپ کا مسئلہ صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ جب اس میں آپ خود ہی کنفرم نہیں ہے تو آپ نے لوگوں کو بتایا، کہا نہیں، جو میری فقہ ہے اور جو میرا اجتہاد
اجتہاد ہے وہ یہی کہتا ہے کہ رفع دین مجھے کرنا ہے، مگر یہ اتنے عظیم الشان امام ہیں کہ ان کی بارگاہ میں آ کر مجھے اپنے مسئلے پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اتنے بڑے امام جب ان کے متعلق ایسی بات کہیں تو پھر آج کے دور میں جب مختلف قسم کی باتیں کرنا شروع ہو جائیں امام اعظم کے متعلق، آپ کی ذات سے متعلق، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، لوگ بخاری بہت کرتے ہیں، بخاری ان کی سب کی تان بخاری پا کے ٹوٹتی ہے۔ امام بخاری ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری جیسا فرد بھی ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ آ کر امام اعظم کا شاگرد ہے، اور امام اعظم کی جو حدیث کی کتاب ہے مسند امام اعظم ابو حنیفہ، یہ بخاری سے بہت پہلے کی ہے، امام بخاری تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح موطا امام مالک کی جو باتیں کی جاتی ہیں کہ جناب بخاری سے بھی اوپر درجہ ہے، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں تم نے بخاری سے پہلے اس کو لکھے جانے کی وجہ سے موطا امام مالک کا درجہ پہلے مانا، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ موطا امام مالک نے جب کتاب لکھنا چاہی تو پھر انہوں نے کس کو دیکھا تھا؟ انہوں نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے امام اعظم کا مقام سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ علماء نے تو یہاں تک کہا کہ امام اعظم کا وہ مقام ہے، اگر یہ اس مٹی کے ستون کو، پلر کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، فرمایا کہ اگر علم سریا پر پہنچ جائے، سریا ایک ستارہ ہے، کہا علم سریا پر پہنچ جائے نا تو میری امت میں ایسے لوگ ہیں وہاں سے بھی نکال کے لے آئیں گے۔ علماء نے کہا کہ سریا پر پہنچ کر وہاں سے بھی علم نکال کر لے آنے والے اور لوگوں میں تقسیم کر دینے والے کی ذات امام اعظم ابو حنیفہ کی، یہ مقام امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ پیش ہوا، شوہر نے بیوی کو بولا جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرے گی میں بھی بات نہیں کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں، جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرے گی میں بھی بات نہیں کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں۔ بیوی نے کہا جب تک آپ بھی مجھ سے بات نہیں کریں گے میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی، میں بھی قسم کھاتا ہوں۔ طے ہو گیا۔ اب کیا کریں جی؟ ظاہر سی بات ہے جو بھی بات کرے گا تو کفارہ دے گا نا، قسم ٹوٹ جائے گی۔ آپ سب بھی یہی سمجھیں گے نا، بھائی شوہر کہہ رہا ہے جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرے گی میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں گا، قسم کھاتا ہوں۔ بیوی کہہ رہی ہے جب تک آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے تو میں بھی بات نہیں کروں گی، میں قسم کھاتی ہوں۔ اب یہ مسئلہ سب کے پاس پہنچا، فقہا کیا جواب دے رہے ہیں؟ بھائی جو بھی بات کرے گا قسم تو ٹوٹ جائے گی۔ امام اعظم کے پاس یہ مسئلہ پہنچا، امام اعظم نے کہا کہ شوہر سے جا کے کہو کہ بیوی سے بات کر لے کسی کی قسم نہیں ٹوٹے گی، بیوی سے بات کر لے کسی کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ بولا کہ حضرت یہ کیسے ہوا؟ بولا کہ جب شوہر نے کہا کہ خدا کی قسم جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں، تو بیوی نے جواب میں بات کی، اگرچہ جواب میں قسم ہی کھائی لیکن بات تو کی نا، تو بولا یہ جو جواب میں بات کر لے تو قسم پوری ہو گئی۔ اب یہ شوہر بات کرنے کا تو شوہر کی بھی قسم اپنی جگہ درست ہے کہ بیوی پہلے بات کر چکی ہے، اور بیوی کی قسم بھی پوری ہو جائے گی کہ اس نے کہا تھا جب تک آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے میں بھی بات نہیں کر کے لے جاتا، یہ بھی کام ہو گیا۔ اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہیں۔ ایک بڑے زبردست فقیہ تھے اور اس دور کے امام اعظم کے ہی دور کے معاصر تھے آپ کے، ان کی بیوی ایک مرتبہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گیدرنگ میں موجود تھے تو بیوی پہنچ گئی، کہا حضرت آپ یہاں بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں، گھر میں آٹا نہیں ہے، چاول نہیں ہے، دال نہیں ہے۔ تو وہ جو فقیر تھے نا ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ اب اگر تو نے گھر کے راشن کی میرے سامنے بات کی یا خالی تھیلا کبھی مجھے میرے دوستوں کے سامنے آ کر دکھایا یا گھر میں کبھی ڈیمانڈ کی تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یعنی تو تجھے طلاق، یعنی اگر تو نے یہ جیسے کام کیا تو میں طلاق دوں گا نہیں، تجھے طلاق ہے اسی وقت، ایک شرط کے ساتھ رکھ دیا کہ یہ کام تو نے کیا تو تجھے طلاق ہے۔ اب بیوی پریشان، بھائی گھر کے راشن کا شوہر کو نہیں بتائیں گے تو کس کو بتائیں گے؟ گھر میں آٹا دال چاول نہیں کس کو بتائیں گے؟ امام اعظم تک یہ مسئلہ پہنچایا۔ امام اعظم نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیوی، جب شوہر آپ کے رات کو سویا کرے نا تو ان کی شلوار کے ساتھ یا ان کی قمیض کے ساتھ جو راشن کا خالی تھیلا ہے وہ باندھ دیا کرے۔ جب شوہر صبح اٹھیں گے نا اور خالی تھیلا دیکھیں گے تو ان کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گی گھر میں معاملہ کیا ہے۔ جب وہ صبح اٹھے نا اور تھیلا اپنے شلوار کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا تو آپ نے کہا یہ کیا ہوا؟ آپ کو بتایا گا یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ نے کہا جب تک امام اعظم زندہ ہے ہم شوہر اپنی بیویوں کے ہاتھوں یوں ہی ذلیل ہوتے رہیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ امام اعظم، یہ میں اگر امام اعظم کی فقاہت پر بات کروں، آپ کے حاضر جوابی پر بات کروں تو اس کے لیے تو پورا ایک الگ گھنٹہ چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی عظیم الشان ذات۔ اور ایک اور آخری بات میں بات ختم کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لانے والے ہیں۔ یہ سب ہمارا بلیو ہے نا کہ آپ مرے نہیں ہیں، آپ زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، آپ تشریف لائیں گے۔ آپ جب تشریف لائیں گے، علماء نے اس چیز کو لکھا کہ بھائی جب تشریف لائیں گے تو نماز روزہ دنیا کے اندر تو یہ ساری چیزیں مسائل ہیں، حضرت عیسیٰ کس پر عمل کریں گے؟ کون سی فقہ ہوگی؟ آپ نے تو دین میں 4 فقہ بنا دی ہیں۔ کہا کہ حضرت عیسیٰ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں گے اور قرآن و حدیث میں خود اجتہاد کریں گے۔ چونکہ آپ کی حیثیت نبی کی ہے تو آپ کسی امام کے پیروکار نہیں ہوں گے، آپ خود قرآن و حدیث سے مسائل نکالیں گے۔ لیکن علماء نے یہ بات لکھی کہ خدا کا کرنا ایسا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ جو بھی قرآن حدیث سے مسائل نکالیں گے وہ سب امام اعظم کی فقہ کے مطابق ہوں گے۔
تو قیامت میں جا کر بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اگر زیادہ ایکیوریسی ہے اور زیادہ اوتھینٹیکیشن ہے تو وہ امام اعظم کی فقہ کے مطابق ہے. تو یہ تو ہم سب کو مبارک ہو الحمدللہ کہ ہم سب تو امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پر عمل کرنے والے ہیں. تو اپنے ذہنوں میں ان چیزوں سے متعلق شبہات نہ آنے دیا کرے. میں یہاں پر الحمدللہ موجود ہوں. یہ میں بار بار اس لیے بات کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ بھی مسئلہ درپیش ہے, میرا نمبر حاصل کرنا بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے, میں الحمدللہ رسپونڈ بھی کرتا ہوں. تو بات چیت لازمی کریں, اپنے ذہنوں میں آنے والے شبہات کو دور کریں, اپنے علماء کی قدر کرنا سیکھیں, مطالعہ کریں, علم دین حاصل کریں. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی چاہتا ہے تو دین میں فقاہت عطا فرماتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.